آئے گی، لہٰذا اسی ٹرین میں 25 کروڑ عوام کو سوار کر دیں، ترقی کے راستے پہ لگا دیں، خوشحالی کے راستے پہ لگا دیں، خود انحصاری کے راستے پہ لگا دیں، مہنگائی، غربت، روزگار کے خاتمے کے لیے سب سے پہلا اقدام بجلی، تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں۔ آئی پی پیز والوں کی جو اجارہ داری 20% کم ہوئی تھی، مزید 20% اس کو کم کر کے لوگوں کو ریلیف دیں۔ تیل، بجلی، گیس کی قیمتوں کو کم کر کے سیلز ٹیکس 17% ہے اسے کم کر کے 9% کریں۔ پیٹرولیم لیوی بھتہ غنڈہ ٹیکس سے ختم کریں، عوام کو اس میں ریلیف دیں، اور جو آپ کی آمدنی میں کمی ہوگی ان اقدام سے جو میں نے کہا، تو پھر وڈیروں، جاگیرداروں جو کروڑوں اور اربوں روپے کی آمدنی ہے ان کی آمدنی پر ٹیکس وصول کریں، اور جو ایف بی آر میں چوری چکاری ہو رہی ہے، جو تھیفٹ ہے، اسے روک کر سینکڑوں ارب روپے اپنے خزانے میں لیں تو عوام کو ریلیف مل جائے گا۔ 4-5 یہ پوائنٹس ہیں، یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے پاکستان کے عوام دوبارہ جینے لگیں گے، سر اٹھا کر چلیں گے، اور وہ پاکستان کی معیشت کو چار چاند لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ سر، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہوتے ہیں تو ان کو تحفظات دور کرنے کے لیے گورنمنٹ تک دے دی جاتی ہے، اور جب قومی ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کرے گی؟ مطلب یہ کہ ہمارے تحفظات ایک انتباہ اور وارننگ ہے، اگر ہمارے تحفظات کو نہیں سنا اور ان کے تحفظات کے آگے بلیک میل ہو کے پورا ملک ان کے آگے لٹا دیں گے، تو کل جب ملک کی سلامتی کو خطرے ہوں گے تو پھر آپ کو نیب کی وہ فائلیں یاد آئیں گی جو قالین کے نیچے ہیں، وہ پھر بعد میں نکالیں گے۔ تو ابھی سے ان فائلوں کا جو ہے وہ اس پہ گرد جھاڑیں، وہ فائلیں نکالیں، اور جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کیے اب ان کا کچھ احتساب کریں۔ عوام دوست بجٹ لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کی اتحادی ہے، بجٹ پہ کیا تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے؟ دیکھیں، ابھی جس طریقے سے فاروق بھائی نے بات کی ہے، بڑی کلیئر بات کی ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے بڑی کلیئر بات کی ہے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم کو ہمیشہ جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتیاں ہوتی چلی آئی ہیں۔ آج الحمدللہ پورے کراچی کے، حیدرآباد کی قوم کو مبارک ہو، جس طریقے سے رحمان بھائی اور زبیر بھائی کو جو سپریم کورٹ سے رہائی ملی ہے اور بلدیہ والا کیس ٹوٹل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ بھی ہماری ایک کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دلوائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کب تک کریں گے، کب تک جو ہے آرٹیکل 140 کو نئی کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کریں گے، اور خاص طور پر جو گورنر کا عہدہ ہے، آئینی عہدہ، ایم کیو ایم کے پاس اس وقت کوئی بھی آئینی عہدہ نہیں ہے، اور یہ ایم کیو ایم کو ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو دیں۔ ایم کیو ایم ووٹ کرے گی پھر بجٹ میں؟ یہ قیادت فیصلہ کرے گی۔